اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، میں آپ کے سامنے آج ایک خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا تعلق صرف علم کے ساتھ ہے اور تحمل کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو وہ لوگ ہرگز نہ دیکھیں جو خاص قسم کے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں یا تشدد پسند ہیں یا جن کے اندر بات سننے کی اور بات کو سمجھ کر آگے بیان کرنے کی سخت نہیں ہے، وہ اس ویڈیو سے برائے مہربانی گریز کریں، کیونکہ یہ ویڈیو ایک انتہائی نازک اور حساس مسئلے پر بحث ہے، اور اس بحث پر یا اس بحث سے یہ ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے کہ اس شخص کا سچا ہونا ثابت ہو جائے گا، بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اسی کے دعوے میں جھوٹا کر دیں گے اور یہ ثابت کریں گے عوام الناس کے اوپر کہ جو وہ دعوے کر رہی ہے وہ در حقیقت خود ہی غلط ہے۔ حالیہ ایک خاتون نے ایک دعویٰ کیا ہے جس کا نام ثناء اللہ ہے۔ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی چلاتا جاؤں گا، اس کے جو دعوے ہیں ان دعووں کو بھی ہم پیش کریں گے، اور اس پر چند جو میں نے اس کی ویڈیو کو انتہائی بغور دیکھنے کے بعد کچھ جو محسوس کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں چند جذباتی علماء یا جو فوراً مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اپنا علم اور اپنی جو ہے وہ اردو زبانی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑے علم اور فہم والے لوگ ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ، فسادات اور ایک ملک کے اندر انتہائی بری فضا پیدا کرنے میں بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ خدا را اب مولوی حضرات سے اپنی زبانوں پر لگام لگائیں اور کسی بھی مسئلے پر اشتعال میں نہ آ جایا کریں، سوچ سمجھ کر اس پر بحث و مباحثہ کرنی چاہیے۔ میرے پاس احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے، خصوصاً جناب صدیق اکبر کی زندگی سے ایسے واقعے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ایک شخص کو رسول اللہ نے واجب القتل قرار دے دیا، حضرت ابو بکر صدیق اس کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے معافی کے لیے، اس نے معافی مانگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے وہ برے قصیدے لکھتا تھا، بعد میں پھر اس نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا، رسول اللہ نے نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ اپنی چادر بھی عنایت فرمائی۔ یہ عربی کتب کے اندر آپ کے موجود ہے۔ گویا ختم نبوت کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب رسول خدا پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما گئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو چہ جائے کہ اس کو مار دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بٹھایا جائے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے، تو وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے گا، وہ خود ہی جھوٹا پڑ جائے گا۔ سر، مسیلمہ کذاب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں، اور آپ لوگوں کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ مسیلمہ کذاب کی تقریباً 150 سال 160 سال عمر ہوئی ہے، اور یہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا، اور جب آپ کے ساتھ مقابلہ ہوا یا آپ کے سامنے اس نے وہ خط بھیجا کہ میں بھی نبی ہوں اور میرے ساتھ مل کے کام کرو، تو رسول اللہ نے اس کے خط میں جواب دیا کہ میں صحیح میں اللہ کا نبی ہوں، تم تو جھوٹے ہو، کذاب ہو تم۔ تو ہم روایات میں دیکھتے ہیں کسی قسم کی لشکر کشی اس پر نہیں کی گئی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ لشکر کشی کا ارادہ تھا، اور صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ ایک اتنا بڑا تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی، حضرت صدیق اکبر نے جو ہے وہ ایک عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اتنا بڑا پہرا دیا، اور آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی، اور جنگ یمامہ جو ہے یہ اتنا معاملہ، خدا کے بندو، اس میں حضرت حبیب بن زید انصاری جو تھے، جو ام عمار کے نام سے بھی مشہور ہیں، آپ رستے سے گزر رہے تھے، اس قبیلہ سے گزر رہے تھے، تو اس نے پکڑا، اور پکڑ کے اس نے آپ کو زدوکوب کیا، بلکہ یہاں تک کہ آپ سے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔
اس نے کہا پھر گواہی دے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہے. اس نے کہا مجھے تو سنائی نہیں دے رہا تم کیا کہہ رہے ہو. یہاں تک کہ آپ کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر بازو کاٹا گیا، آپ کو بڑے برے طریقے سے شہید کیا گیا. یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان کی حرمت کے اوپر لوگ قبیلے جھگڑ پڑتے تھے. نیا نیا اسلام تھا، لوگوں کے اندر جنون تھا اسلام کو فالو کرنے کا. تو اس کے مقابلے میں چونکہ اس کی پہلے بھی سرکشیاں مشہور تھیں، اور پھر یہ صحابہ کو اس طرح رستے سے اٹھوا لینا، پھر ان کو قتل کر دینا، ان کو شہید کر دینا، یہ معاملہ جب پیش آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اب اس کا سر کچلنے کا وقت آ گیا ہے، یہ باز نہیں آ رہا اپنی ہردرمیوں سے اور باز نہیں آ رہا اپنے بدماشیوں سے. تو خاص طور پر اگر آپ کہیں نا کہ صرف وہ عقیدہ ختم نبوت پر گئے تھے، تو خدا کے لیے امینڈمنٹ اپنی طرف سے آپ نہ کریں، جو واقعات ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں. جب ایک رسول نے کہہ دیا، خدا نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس پر تبصرہ ہی نہیں ہے سر. اب جو بھی کہے گا رسول اللہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، تو جھوٹے کے ساتھ وہ جھوٹوں والا معاملات آپ کریں نا. اب آپ کے سامنے جو قادیانیوں کا سرگنا تھا، اس نے بھی تو دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں. تو آپ میر علی شاہ صاحب کو دیکھیں، انہوں نے تو دعوت دی تھی اس کو کہ آپ آئیں، اگر آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں تو آپ آئیں میرے سامنے. تو آپ کا کیا خیال ہے، میر علی شاہ صاحب اس کی نبوت کا مطلب ماننا چاہ رہے تھے اس کو؟ بھائی ماننا نہیں چاہ رہے تھے، لوگوں کے سامنے وہ معاملہ رکھنا چاہتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کے اندر تو اتنی ول پاور نہیں کہ وہ آ کے میرے ساتھ بات کر سکے. جو اصول ہے دین کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل مانگی جاتی ہے. اب اس محترمہ کی جو ویڈیو اور اس کی بہن کی بھی ویڈیو میں نے دیکھی، اور اس پر میں نے کچھ نوٹس بھی تیار کیے ہیں. سب سے پہلا اس کا جو دعویٰ ہے آپ وہ ویڈیو میں بھی سن سکتے ہیں. میرا خیال سے آپ وہ دعویٰ سننے سے پہلے اس ویڈیو کے اندر وہ جو 4 منٹ کچھ سیکنڈ کی 21 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس میں 1 سے 2 منٹ اس کا ذاتی بیان ہے، باقی تو پھر ایس پی صاحب بھی آگے، فلانا بھی آ گیا، اور لوگوں نے پتھراؤ کیا. یاد رکھیں یہ بات، میری بات سن لیں، اس طرح کے معاملات لوگ قصدن کرواتے ہیں، اور وہ کون کرواتی ہیں؟ ایجنسیز کرواتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا 4 دن بعد اگر یہ معاملہ نہ پیش آیا کہ اس کو اٹھا کے امریکہ لے جائے گا اور وہاں پر بٹھا کے ملالہ کی طرح، سلمان رشدی کی طرح کتابیں لکھوائی جائیں گی اور معاملات ہو گئے، وہ زیادہ نقصان ہے. اگر وہ دعویٰ کر رہی ہے نبوت کا، اس کو ٹھیک ہے بھائی، آپ آئیں پلیٹ فارم پر بیٹھیں، اگر آپ دعوے میں سچی ہیں. آپ کو شاید یاد ہوگا ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی، اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک غالباً ان کے فالوور تھے، وہ اسپیچ کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں امام مہدی ہوں، مجھے تسلیم کیا جائے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہیں پر اس کو مار دیا جاتا کہ جب تم نے دعویٰ جو ہے وہ امام مہدی کر دیا. اچھا لوگ ہنس پڑے. اس نے کہا کہ جی آپ میرے پہ ہنس رہے، میں واقعی امام مہدی ہوں اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں میرے پہ ایمان لے کر آئیں. تو وہ حضرت جو اسپیچ کر رہے تھے انہوں نے غصہ نہیں کیا، انہوں نے گالم گلوچ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ کو جناب لے گیا ذرا اس کی گردن اتارے. انہوں نے کہا اچھا اگر تم امام مہدی ہو تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ عربی میں کلام کریں گے، تو آپ تو انگلش میں کلام کر رہے ہیں، تو ہو سکے تو اگر آپ عربی میں کلام کر دیں. تو اس نے سورۃ الفاتح پڑھنا شروع کر دی. یقین کریں مجمع ہنسا، اور وہ وہیں پر اپنے جھوٹ کے اندر غرق ہو گیا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی شخص دعویٰ کر رہا ہے اس سے اس دعوے کی دلیل مانگیں، اور جب آپ کو کنفرم ہے، جب میرا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، تو اس کے بعد سب کو پتہ ہے جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مزید ہوا دیں، اب اس معاملے نے وہ ایس پی صاحب نے بڑی جذباتی تقریر وہاں پہ کی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس سے ہوا کیا؟ اس کو پذیرائی مل رہی ہے سر، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کو پذیرائی ملے. ایسے معاملات میں فوراً سے پہلے کسی صحیح مسند عالم سے جو تدبر والا ہو، غور و فکر والا ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے مباحثہ کروا دیں. 1 منٹ میں جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیا رسول اللہ مباہلے کے لیے نہیں گئے تھے علماء یہود کے پاس؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ ایک لشکر بھیج دیتے، لیکن نہیں. سرکار ہر جگہ پر لشکر کشی نہیں کی جاتی، ہر جگہ پر تشدد نہیں کیا جاتا، اشتعال میں نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ ہر معاملے کو اس کی سطح پر جا کے دیکھنا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے اس خاتون کی جو ویڈیو ہے اس کا انالیسس جو میں نے کیا ہے، اب وہ 1.5-2 منٹ کی جو ویڈیو، اس میں سب سے پہلے دیکھیں اس کی ویڈیو میں تقریباً 3 کٹ موجود تھے. وہ جو 2 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں 3 کٹ موجود ہے، اور کٹ ہمیشہ انسان تب کرتا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس ٹائم آپ یوں سمجھے میں لائیو بات کر رہا ہوں، میں نے کسی بھی قسم کا کوئی کانٹینٹ لکھا نہیں ہوتا، میں کسی بھی قسم کا کوئی اسکرپٹ تیار نہیں کرتا، اس کو رٹا نہیں مارتا، اس کو پھر بیٹھ کے نہیں کرتا. میں آپ سے لائیو بات کر رہا ہوں، جو غلطی ہوگی وہ اسی میں غلطی ہوگی.
اور اگر کٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلطی ہوئی ہے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں اندر سے. کٹ ہو بھی سکتا ہے میری ویڈیو میں لیکن ابھی تک نہیں آیا. اس کا مطلب جو چل رہا ہے وہ تسلسل کے ساتھ صحیح چل رہا ہے. اگر کہیں پہ کٹ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ الفاظ بول گیا ہوں جو مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے, نمبر ایک, یا میں صحیح پرناؤنس نہیں کر پا رہا. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں, آیت اسکپ ہو جاتی ہے ذہن سے, آیت کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں کچھ پڑھ دیتا ہوں, تو وہ وہاں پہ کٹ لگانا پڑ جاتا ہے. کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا ریفرنس کچھ دینا تھا کچھ دے بیٹھا ہوں, اس کو وہاں پر کٹ لگانا پڑ جاتا ہے. اب اس خاتون کی ویڈیو کے اندر تقریباً 3 کٹ موجود ہے اور 1.5 سے 2 منٹ کی ویڈیو ہے. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ نبی غلطی نہیں کرتا, اور یہ اپنے سب سے پہلے دعویٰ جو بیان کر رہے ہیں یہ کہ میں نبیہ ہوں, میں رسول ہوں. آپ یقین کریں اس دعوے نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ لگا دیے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم 1.5 منٹ میں یا 2 منٹ میں اپنی بات رکھ سکو کسی کے سامنے. تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اب قرآن پاک میں دیکھیں, اب اس خاتون کا دعویٰ سنیں پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں. میں رسول ہوں, میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے. اچھا, اب اس خاتون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن پاک نے, یہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا, وہ کہتی ہے قرآن پاک میری تصدیق کرتا ہے, میرا ٹائٹل جو ہے وہ رسول ہے, نبی ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے, جبکہ قرآن پاک ہی اسی کو جھٹلا رہا ہے. قرآن پاک اس کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے. اور کیسے سورۃ یوسف میں دیکھیں, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, یعنی کہ اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے محمد ہم نے جو تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مرد بھیجے ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی یا رسول جو ہے وہ خواتین میں سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے مجھے یہ ٹائٹل دی کہ میں رسول ہوں, وہ قرآن پاک اس کو جھٹلا رہا ہے. قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آج سے پہلے کسی کو بھی جتنے بھی رسول بھیجے ہیں, جتنوں کو بھی وحی کی ہے, وہ تمام کے تمام کون ہیں, مرد ہیں. لہذا محترمہ آپ تو خاتون ہیں, آپ کا دعویٰ جس کو آپ دلیل بنا کے پیش کر رہی ہیں قرآن پاک کو, وہ قرآن پاک اور اللہ کا کلام جس اللہ کو آپ بار بار محرم محرم کہہ رہی ہیں, وہ اللہ اور اس کا کلام تو آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. تو آپ کا یہ دعویٰ سرے سے ہی جھوٹا ہے. لہٰذا ہاں کوئی مرد ہوتا تو اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی جا سکتی تھی, لیکن اس میں بھی پھر معاملہ کسی اور طرح تھا. بہرحال یہ خاتون کا جی دوسرا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہو گیا. اب اس کا تیسرا دعویٰ جو ہے وہ سنیں ذرا. میرے بھائیوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام. اچھا, اس دعوے میں محترمہ فرما رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی. اچھا, اگر دیکھیں رسول اللہ کے بارے میں یاد رکھیے گا, حضرت شیمہ بائی جو تھیں حضرت اماں حلیمہ سے آپ کی جو ایک رضائی بہن تھی, وہ آخری وقت میں آپ کا قبیلہ پکڑا گیا اور وہ آیا اور پھر آپ کی ملاقات بھی ان کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ محمد میرا بھائی ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کو آنر کیا اور باقاعدہ لشکر بھیجا ساتھ. نمبر ایک, اگر حضرت شیمہ بائی کے بعد کوئی آپ کی بہن آنی ہوتی اور وہ نبیہ ہوتی, یہ تو بہت بڑی دلیل تھی. تو رسول اللہ نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی, جبکہ حجت الوداع پر آپ نے یہ واضح فرمایا کہ جو کچھ تبلیغ میں نے کرنی تھی کیا میں نے پہنچا دی ایمانداری کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بات رہ گئی. تو اگر تم کہتی ہو کہ میں نبی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں, تو پھر یا تو اس خطبے میں کمی رہ گئی ہے کیونکہ وہاں پر تمہارا ذکر تو آیا نہیں, نمبر ایک بات. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ وہ بار بار اس بات کی طرف, اور پھر دیکھیں قیامت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تقریباً فتنوں کا بیان فرما دیا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ وہ فتنے رونما بھی ہو رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے. اگر آپ غور و خوض کریں, تدبر کریں, فکر کریں, تحمل مزاجی کے ساتھ سوچیں, کوئی بھی ایسا جو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہو کہ فتنہ آئے گا, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ آیا ہو. اس میں سے میکسیمم علماء تو یہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو قیامت صغرا ہے, چھوٹی قیامت وہ برپا ہو چکی بھی ہے. اب قیامت کبریٰ میں جو قرآن پاک میں چند بڑی علامات ہیں, صرف ان کا ظہور ہونا باقی رہ گیا, جس طرح کہ دابت الارض کا نکلنا, زمین سے ایسے جانور کا نکلنا جو کلام کرے گا, آسمان کا پھٹ جانا, زمین کا شق ہو جانا, یہ تمام بڑی بڑی علامات جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. اچھا, اب اس کا جو ہے وہ چوتھا دعویٰ آپ سنیں ذرا. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے, قیامت, میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی, وہ قیامت میں. اچھا, چوتھے دعوے میں یہ فرماتی ہیں کہ میں قیامت ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ واقعی قیامت ہے, اور ان کے حالات بھی یہی ہیں
یہ قیامت سے کم ان کی جو ہے وہ دعوے نہیں ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ قیامت سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے قیامت قرب قیامت بالکل قیامت کے قریب حضرت مسیح موعود کا آپ نے ذکر فرمایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, امام مہدی آئیں گے, غزوہ ہند ہوگا, کالے جھنڈے ہوں گے اور لشکر نکلیں گے, اور ہر جوج موجود ہر چیز کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا, لیکن حدیث مبارکہ میں اس قیامت کا ذکر بالکل نہیں آیا. اب محترمہ کا جو پانچواں اور آخری میرے نزدیک جو دعویٰ ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر, یہ رسول. اچھا جی, پانچویں دعوے میں یہ فرماتی کہ مجھے علم لدن عطا فرمایا گیا, جبکہ یہ علم لدونی ہے. اور قرآن پاک جس شخص نے پڑھا ہوا ہے, ان کی جو بہن ہے ہنا, جس کا میں ابھی ذکر کروں گا آگے چل کے, ان کی بھی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ فرماتی ہیں کہ یہ لوگ تو اردو کے ساتھ قرآن پاک بھی نہیں پڑھے ہوئے. محترمہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو آپ کی بہن سو کولڈ جو ایک جھوٹی اپنے آپ کو دعوت دار کہتی ہیں نبیہ, ٹھیک ہے, وہ رسول کہتی ہیں اپنے آپ کو, انہوں نے قرآن پاک میں علم لدنی کے بارے میں نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو واقعہ قرآن پاک نے نوٹ کیا ہے, علم لدنی کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ مخفی علوم ہوتا ہے. مخفی علوم سے مراد یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں یا جو بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ساری مخفی ہوتی ہے. جس طرح کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کشتی والے نے سوار کیا اور ایک جگہ سے دوسرے مقام پر لے کر گئے, تو حضرت انہوں نے اس میں چھید کر دیا, اس میں سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ نے یہ کیا کیا, اس نے تو ہم سے اجرت بھی نہیں لی, اور آپ کو چاہیے تھا چھ جائے کہ آپ اس کی مدد کریں, آپ نے اس کی کشتی میں نقص ڈال کے رکھ دیا. اب یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو پوشیدہ ہے. اب یہ حضرت خضر ہی جانتے ہیں, یہ علم لدنی ہے کہ گویا آپ آگے والی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آگے آپ کے ساتھ ایس پی صاحب نے چترول کرنی ہے آپ کی, اور آپ نے پکڑے جانا ہے, تو میرے خیال ہے آپ نے علم لدنی کا استعمال نہیں کیا صحیح سے. آپ کو چاہیے تھا کہ علم لدنی کا استعمال کرتی اور کہیں ایسی جگہ غائب ہو جاتی, کو غار غور میں چلی جاتی, تاکہ آپ کو ایس پی صاحب آپ کے نہ گھر میں حملہ کرتے. تو اس سے ثابت یہ ان کا جو ہے پانچواں دعویٰ میرے نزدیک وہ بھی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والا ہے, چونکہ ان کا علم لدنی ان کو بچا ہی نہیں سکا. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ان کی سسٹر کو بھی چھتر پڑے, اور ان کو بھی جو ہے اب وہ انشاءاللہ تعالی جلدی ایسے سامنا کرنا پڑے گا. اب ان کی جو بہن ہے اس کا ایک چھوٹا سا بیان جو سامنے آیا. اب وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ روحانی معاملات ہیں. اب روحانی معاملات کیا ہیں یہ بھی سن لیں, جن جو خود فرما رہی ہیں کہ یہ لوگ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتے, اور ان کے خود یہ حالات ہیں. اب ذرا سنیں ذرا اس کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی, سانو خواب دے تھرو تعلیمات آنیاں نے, ٹھیک ہے, ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ ہے کوئی آ سکتا وے. ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے. اسی کدھرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گی. ٹھیک ہے, باقی بھائی اینا سارے دا حساب نہیں بنتا, اینا کول دین دا علم نہیں, اینا نے ترجمہ نہیں پڑھیا. میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسی اچھا یہ فرما رہی ہیں کہ خواب کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ معاملات فرمائے جاتے ہیں. گویا ہمیں جتنی بھی ترغیب دی جاتی ہے, ہمیں جتنے بھی احکامات آتے ہیں وہ خواب میں آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, لیکن مبشرات باقی ہیں. مبشرات کیا چیز ہیں؟ کسی بھی شخص کو الہام آ جانا, اور الہام سے مراد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ الہام نبوت کے بارے میں آئے گا. نبوت جب بھی آتی ہے وہ کیٹیگوریکلی آتی ہے, وہ بالکل واضح آتی ہے. اور اس کی سسٹر اور ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا دیکھیں المیہ نبی ہونے کا انہوں نے دعویٰ کر دی, لیکن کوئی دلیل نہیں اس کی پیش کی. جو دلیل پیش کرنی قرآن پاک وہ ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم نے تو کسی عورت کو بھیجا ہی نہیں, بلکہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے مردوں میں سے آئے ہیں. نہ صرف مردوں میں سے ہیں بلکہ جتنے کو وحی بھی کی گئی ہے, اب اس میں پیغمبر بھی ہیں, اس میں رسول بھی ہیں, اس میں نبی بھی ہیں, وہ تمام کے تمام مرد ہیں. تو محترمہ مجھے لگ رہا ہے آپ کی سسٹر جو کہ سو کالڈ اپنے آپ کو رسول کہہ رہی ہیں, انہوں نے بھی قرآن پاک کو خود سے صحیح سے نہیں پڑھا. تو اس کا کنکلوژن اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں 2 منٹ کے اندر اندر, یاد رکھیے گا یہ لوگ پلانڈ ہوتے ہیں, یہ پری پلانڈ ہوتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا اس کو اب جس طرح آپ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. ہم نے آسیہ کا واقعہ دیکھا, ہم نے ملالہ کا واقعہ دیکھا, سلمان رشدی کا دیکھا, کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ پھر تھوڑا سختی کا معاملہ پیش کرنا شروع کر دیا
وہ ادھر چلے گئے، اور قادیانوں کا وہ بڈھا بابا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ وہاں پہ بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اگر ڈبیٹ کی جائے، یہ ایک بڑے مجمع کو بلا کے اس میں ڈبیٹ کی جائے، اس میں یہ چیز ہرگز نہیں ہوتی کہ ان کی نبوت ثابت کر رہے ہیں ہم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے جھوٹ کے اندر ان کو دفن کرنا ہے۔ وگرنہ اس طرح تو ہر شخص اٹھ کے دیکھیں دعویٰ کرے گا۔ ابھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو خاتون ہے اس نے تو دعوے کچھ نہیں کیا۔ جرمن کے اندر، فرانس کے اندر، میرا چونکہ زیادہ تر ریسرچ کے حوالے سے کام ہوتا ہے، تو آپ یقین کریں لوگوں نے اپنے قرآن نکالے ہوئے ہیں۔ ایک وہ گنجا بندہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے قرآن کی امینڈمنٹ کر کے باقاعدہ اس میں اس نے کہا یہ دیکھیں یہ میرا قرآن ہے اور یہ میں لے کر آیا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ لوگ آپ کے دین پر حملہ کریں گے۔ لیکن سب سے ضروری بات جو ہے علماء کے لیے، خاص طور پر نئے طلباء جو درس نظامی کر کے نکلتے ہیں، خدا کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دے کے رکھیں، علم کا بے جا استعمال نہ کریں، غور و فکر کرنا شروع کریں، تدبر کریں۔ علم حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہوتی، اس کے اوپر تدبر کرنا، غور کرنا اور اگلے کا مقابلہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ میں کل ایک حضرت صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ نئے نئے عالم بنے ہیں، یقین کریں انہوں نے وہ مغلظات بکے میں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کا دین کہاں کرایا گیا؟ آپ کس دین کی پھر پرچار کر رہے ہیں؟ اگر کوئی دعویٰ کر رہے ہیں اس سے دلیل مانگیں، اس کو اسی دعوے میں اس کو دفنا کے رکھ دیں، اس کو 1 منٹ کے اندر چہ جائے کہ آپ فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ پھر ایسے لٹرم پٹرم لوگوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ لہٰذا جب بھی دینی معاملات ہوں، میری تمام طلباء سے درخواست ہے، میری علماء سے درخواست ہے، مولوی حضرات سے درخواست ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، اگلے کی بات کو۔ ابھی یہ 5-6 میں نے نکات نکالے اور جلدی جلدی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، اگر میں تحمل سے دیکھوں اس کے ایک ایک لفظ پہ لوگ ہنسیں گے۔ آپ اس کو لے کر آئیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، اس کو بٹھائیں، یقین کریں لوگ اس پر ہنسیں گے کہ تم کیسی جو ہے وہ بےہودہ اور بیوقوفانہ قسم کی باتیں کر رہی ہو، اور تم تو اپنے دعوے میں جھوٹی نہیں کر رہی ہو۔ لہذا لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جس طرح ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اور اوپر لے کر آ رہے ہیں، ہر بندہ ایمان کا مضبوط اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اس کے فالوور بن جائیں، جس طرح ایسی بہن ہینا صاحبہ جو کہتی ہیں ہمارے ساتھ روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ لہذا برائے مہربانی میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، علماء سے بھی گزارش ہے کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، اور ایسے معاملات میں جب بھی پیش آئیں تو آپ کو سکون ہو کر اس کو غور سے سنیں اور ان کا جواب علمی دیں، مدللانہ جواب دیں، دلیل کے ساتھ جواب دیں، تاکہ وہ اپنے ہی جھوٹے دعوے میں دفن ہو جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔